آج 8 رمضان اتوار کے دن اللہ صمد کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ دوستو بھائیو بہنوں، جس گھر میں بھی آج رمضان کی 8 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ اللہ پاک کے حکم سے منٹوں سیکنڈوں میں دولت مند بن جائے گا۔ آج جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے بے شمار وظیفے پڑھ لیے، ہماری کوئی حاجات پوری نہیں ہوتی، ہماری مرادیں پوری نہیں ہوتی، جیب خالی ہے، دکان خالی ہے، مکان خالی ہے، دوستو بھائیو بہنوں ہمت نہ ہاریے گا، حوصلہ نہ ہاریے گا۔ آج آپ کو وہ عمل دے کر جاؤں گا کہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ گھر میں زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر اگر نہ لگ جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس عمل کی شرط یہ ہے کہ اس عمل کو آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ تو خدا را عمل کو سمجھ لیجئے گا، ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو گوا دیا، اس موقع کو ساتھیوں بھائی بہنوں پا کر بھی یہ عمل نہ پڑا، تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ آخرت کمانے کا اور بنانے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ مل جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان مبارک کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے تو میرا رب اسے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر میں ایسی پریشانیاں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج دوستو بھائی بہنوں رمضان کی پہلی جمعرات کو ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 10 بار یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ صرف 10 بار اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ میرے رب نے چاہا تو رمضان میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ غربت اور غریبی، تنگ دستیاں اور پریشانیاں جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج رمضان المبارک کی لاڈلی اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے اثر کرتا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، ارجنٹ بیسس پر اگر کوئی بندہ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج کو ہر کوئی بندہ بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات دولت سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں دوستو بھائی بہنوں، یہ عمل صرف آدھی منٹ کا ہے۔ اگر آج آپ نے یہ عمل نہ پڑھا، جلدی عمل بتاؤں گا۔ جو میرے بہن بھائی سکپ کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ویڈیو کو بھگا کر دیکھ رہے ہیں کہ بس ہمیں سمجھ میں آ گیا، ہم نے سمجھ لیا، تو انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ لوگ ایک ایک بات کو نہیں سمجھیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آج 8 رمضان کو عمل بتلانے لگا ہوں۔ خدا را ایک ایک جملہ سمجھ لے، یہیں سے آپ نے پورا عمل سمجھنا ہے۔ آگے پہلے نہ بڑھیے، پہلے یہیں سے سمجھ لے۔ دیکھیں کرنا کیا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں اس عمل کے اندر جس پر آپ نے عمل لازمی کرنا ہے۔ اگر ان چیزوں پر عمل نہ کریں گے تو پھر وظیفہ اثر نہ کرے گا۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، آج کا پورا دن موجود ہے۔ 8 رمضان اتوار کے دن آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں۔ دیکھیں جگہ پہلے سن لیں۔ بعض لوگ پھر کیا کرتے ہیں، کامنٹس پہ کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں، کہاں پڑھیں، کیسے پڑھیں، کیوں پڑھیں، کس طرح پڑھیں۔ تو عمل سمجھ لیں، کہ ایک بات سمجھ لیں، جہاں دل کرے بیٹھ کر پڑھیں، لیکن آج کے دن پڑھنا ہے۔ 24 گھنٹے موجود ہیں آپ کے پاس، پوری رات اتوار کی اور پورا دن موجود ہے، شام موجود ہے، سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے رمضان کی 8 تاریخ اتوار کے دن۔ دوستو بھائی بہنوں، انشاءاللہ آپ یہ عمل پڑھ لیں، افطاری سے پہلے یہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ نہ بن جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ آج دن بھر میں جہاں دل کرے، جس وقت چاہیں، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، رات پڑھیں، کوئی پابندی نہیں۔ جلدی سے بتانے لگا ہوں عمل۔ جتنے میرے بہن بھائی جو پریشان حال ہیں اس ویڈیو میں آ چکے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے رمضان کی 8 تاریخ کا تحفہ ہے۔ یہ آپ کے بھائی کی طرف سے آپ کو وہ تحفہ ہے کہ یہ تحفہ نہیں ہے دوستو بھائی بہنوں، یہ سمجھ لیں آپ کے ہاتھ میں خزانہ لگ گیا ہے۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا اس عمل کے پڑھتے ہی آپ کی زندگی میں نہ رہے گا۔ یا آپ کے مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ کے تھک جانے والا آج اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب دوستو بھائی بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے، آج کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، اور دوستو بھائی بہنوں میں چھوٹی سی صرف 20-25 سیکنڈ کی دعا منگواؤں گا، آمین ضرور کہیے گا۔ انشاءاللہ سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ جو میرے بہن بھائی اس ویڈیو میں شامل ہیں، مجھ سمیت ہمارے رزق میں، صحت میں، زندگی میں برکت عطا فرما، ہمارے مال میں، جان میں، عزت و آبرو میں میرے مولا ہماری حفاظت فرما، ہمارے مال میں برکت عطا فرما۔ کوئی قرض دار ہے، اس کے قرضے ادا ہو جائیں میرے مولا۔ کوئی بیمار ہے، بیماروں کی بیماریاں دور ہو جائیں میرے مولا۔ کوئی پریشان حال ہے، کوئی بھی پریشانی ہے،
پریشانیاں ہم سب کی دور ہو جائیں. کوئی رشتوں کا طلبگار ہے رشتے مل جائیں, کوئی من پسند نوکری شادی کا طلبگار ہے, کوئی ظالم کے ظلم کا شکار ہے, اس کے ظالم کے اوپر سے ظلم اس کے اوپر سے ختم ہو جائے. میرے مولا اس ویڈیو میں جو بھی میرا بہن بھائی شامل ہے مجھ سمیت ہم سب کی ہمیں صحت زندگی دے, ہمیں مکے مدینے کی زیارت نصیب فرما. میرے مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر کرما. آمین ثم آمین. دوستو بھائی بہنوں آمین لکھ کر جائیے گا. یہ آپ کی ایک آمین آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے. ہو سکتا ہے یہ ویڈیو کئی لوگوں تک جائے, جتنے لوگوں تک جائے گی, جو اس ویڈیو میں شامل ہوگا سب کی آمین لکھنے سے ہو سکتا ہے کسی ایک کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور سب کے بیڑے پار ہو جائیں. تو آمین لازمی لکھیے گا, عمل سمجھ لیں. دیکھیے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے, کوئی سا بھی پڑھ لیں جو یاد ہو, درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں. دیکھیں عمل کو سمجھیے, جلدی جلدی آگے مت بڑھیے. ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ بڑا قیمتی ہے دوستو بھائی بہنوں. اب آپ نے کرنا کیا ہے, اب دوستو بھائی بہنوں درود شریف پڑھتے ہی فٹافٹ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. کچھ بھی نہیں پڑھنا, اگر درود شریف نہیں آتا جن کو چھوڑ دیں, صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آج کا آسان ترین عمل. یہ عمل اتنا آسان ہے دوستو بھائی بہنوں کہ اگر 5 سال کا 10 سال کا بچہ بھی اگر ہمت کر لے تو پڑھ سکتا ہے, اگر تھوڑا بھی سمجھدار ہے پڑھ سکتا ہے. بوڑھے بہن بھائی جن کو بالکل پڑھنا نہ آتا ہو وہ بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن آج کے دن پڑھنا ہے, 8 رمضان کو پڑھنا ہے. پوری دنیا کے جس ملک میں ہے, جس شہر میں ہے, جس گاؤں میں ہے, جس گلی میں ہے, جس محلے میں ہے, جس بستی میں ہے, آپ نے اس عمل کو نہیں چھوڑنا. یہ عمل اگر آپ نے چھوڑ دیا آج تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں, تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے. اب دوستو توجہ کیجیے گا. 11 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جب آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے, جب آپ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی رب کریم سے بخشش کروا لیں گے. آج آپ لوگوں نے لاپرواہی جلد بازی میں یہ وظیفہ نہیں پڑھنا. آپ لوگوں نے اچھے انداز میں اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. اللہ والو تنہائی میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں. جیسے ہی آپ کی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے, پھر آپ لوگوں نے رمضان مبارک کی دوستو بھائیو بہنوں اس پہلے اتوار کے دن آپ نے یہ خاص وظیفہ یہ خاص عمل پڑھنا ہے. خدا را توجہ کیجیے گا. بہت سے لوگ وظائف پڑھتے دوران ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے, زبان پر ورد الہی ہوتا ہے اور سامنے ٹی وی لوگوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ والو رمضان کا مہینہ ہے, یہ لاڈلی اتوار کا دن ہے, یہ پہلی اتوار کا دن ہے, یہ فضیلت بہت برکت زیادہ ہے اس دن کی. شاید آپ لوگ رمضان کی پہلی اتوار کے دن سے واقف نہیں ہے, اسی لیے آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر کے دیکھ رہے ہیں. دوستو بھائی بہنوں اگر آپ کو ماہ رمضان کی پہلی اتوار کی فضیلت کے بارے میں پتہ چل جائے تو آج کے دن آپ لوگ مصلی سے اٹھے ہی نہ, کیونکہ کل کا جو دن ہے دوستو بھائی بہنوں پیر کا دن ہے, اور کل کے لیے بھی انشاءاللہ آپ کے پاس بڑی ویڈیو بہترین قسم کی آئے گی. ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا. انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا انشاءاللہ. اب دوستو آپ نے جیسے ہی پہلا وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے آپ نے 11 مرتبہ اللہ الصمد کا پڑھ لیا, جس ترتیب سے جس طریقے سے بتایا ہے, تو اب آپ نے فوری طور پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے. سورہ اخلاص آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائی بہنوں کس طرح پڑھنی ہے یاد رکھیے گا. سورہ اخلاص رب کریم کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے, سورہ اخلاص رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے. سورہ اخلاص میں واضح ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے. جب کوئی بندہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے, رب کریم سے اپنی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے, تو رب کریم راضی ہو جاتا ہے. رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو میری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے. دوستو بھائی بہنوں یہ عمل آپ نے اگر پڑھ لیا تو پورا سال پوری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں سچا عمل بتایا ہے. دوستو بھائی بہنوں رب کریم اپنی وحدانیت کے ذکر سے راضی ہو جاتا ہے. رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو میری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے, یہ کون ہے جو میری بے نیازی کو بیان کر رہا ہے, یہ کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں. اللہ والو سورہ اخلاص ڈائریکٹ عرش الہی سے رابطہ بنا دیتی ہے. اللہ والو یہ وظیفہ اس قدر سفارش کن ہے کہ آپ کی سفارش اللہ رب العزت کی طرف فوراً پہنچے گی. اللہ والو رمضان مبارک کا مہینہ ہے, قیمتی مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر تو اللہ پاک پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات خود صدائیں لگاتی ہے, جنت کے 8ویں دروازے کھول دی جاتے ہیں, عرش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, آپ ڈائریکٹ دعا رب کی طرف آتی ہے. دوستو بھائی بہنوں اب آپ کے رکاوٹ میں یعنی کہ بیچ میں کوئی درمیان میں رکاوٹ ڈائل نہیں ہوتی. جب تک ہماری گناہوں سے پکڑ نہیں ہوگی تو یقین کریں رب سے ڈائریکٹ اور رابطہ بنا رہے گا.
اگر آپ لوگ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ وظیفوں کی خاصیت یہی ہوتی ہے کہ دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں، دنیا میں بھی عزت کا مقام ملتا ہے اور آخرت میں بھی عزت کا مقام ملتا ہے۔ جب اس فانی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو بھی آپ کے لیے دعا کرنے والے ہاتھ انشاءاللہ اس دنیا میں موجود ہوں گے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے بالخصوص کر لینا ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، جو بندہ 10 بار سورہ اخلاص کو آج لاڈلی اتوار کے دن پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید کے 20 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور رمضان مبارک میں جب آپ لوگ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو آپ کو 700 سپارے یعنی کہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ دوستو، بھائی بہنوں، اور جب آپ لوگ 10 بار پڑھ لیں گے تو کیلکولیٹر نکال کر بیٹھ جائیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کس قدر نیکیاں ملیں گی، اور جب نیکیاں اس قدر مل رہی ہوں تو پھر آپ کے اوپر کتنے لطف و کرم ہوگا، آپ لوگ اپنے رب کے کتنے قریب آ جائیں گے۔ اللہ والو، جتنی نیکیاں زیادہ کریں گے رب کے اتنے ہی قریب ہوتے چلے جائیں گے، رب کے لاڈلے بنتے چلے جائیں گے۔ یہ وقت ہے، لمحات ہے، اگر آج رخصت ہو گئے پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اگر آج آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ پچھلے سال کون کون لوگ آپ کے درمیان موجود تھے، آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں کہ کتنے ایسے رشتہ دار تھے جو پچھلے سال تو موجود تھے لیکن اس سال میں 2025 میں وہ نہیں ہے۔ پچھلے سال تو ہم اس بات کا گمان بھی نہیں کر سکتے تھے دوستو، بھائیو بہنوں، کہ اگلے سال ہمارے ساتھ یہ موجود نہیں ہوں گے۔ تو اس نئے آج کے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے توبہ کر لیں، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانیں، اور آج آپ لوگوں کے پاس موقع کرنے سے پہلے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ اللہ والو، وظیفہ مقدر سوار دے گا۔ یہ وظیفہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ تعداد کم ہے تو اس کا اجر کم ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر احسان فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے وظائف پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہمیں دی ہیں۔ اللہ والو، آج آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی زیادہ بہترین ہے، بہت زیادہ، یعنی کہ جسے پڑھتے ہی پڑھنے والے کی ہر مشکل، ہر پریشانی کا ارجنٹ بیسس پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی بہت زیادہ بہترین ہے، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ پاک کی طرف سے جواب آتا ہے۔ اور جواب کیا آتا ہے؟ جب آپ لوگ آج کے اس عمل میں دوستو، بھائی بہنوں، الحمدللہ یا ربی کہتے ہیں، جب آپ یہاں پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یا ربی یعنی کہ اے میرے رب، تو پھر وہاں سے جواب آتا ہے اے میرے بندے۔ آپ یہاں سے کہتے ہیں اے میرے اللہ، وہاں سے جواب آئے گا اے میرے بندے۔ الحمدللہ یا ربی کو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والو، یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے، یہ اللہ pاک کا وہ نام ہے کہ جب کوئی ایمان والا بندہ آج اس لاڈلی اتوار کے دن رمضان مبارک کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو رب کی ذات بہت زیادہ نوازتی ہے۔ اور اس مہینے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جہاں وقت ملتا ہے وظیفہ پڑھ لو۔ آپ چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر کے بعد پڑھ لو۔ آج رب نے بخشش کا ارادہ فرما دیا ہے، اور جب رب کی طرف سے ارادہ ہوتا ہے تو آسانیاں خود بخود بڑھتی ہیں، آسانیاں خود بخود ہمارے قریب آنے لگتی ہیں۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ یا ربی کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے، صرف 15 بار آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے الحمدللہ یا ربی۔ جب آپ لوگ 15 بار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوستو، بھائی بہنوں، یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کے ذاتی نام یا اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام یا محمد کو آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا دوستو، بھائیو بہنوں۔ یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو مکمل پڑھ لیں، اس کے بعد اپنے سر کو دوستو، بھائی بہنوں، آپ لوگوں نے اپنے سر کو اٹھانا ہے۔ دوستو، بھائی بہنوں، آپ نے آخر میں
اگر آپ ہر طرف سے ناکامی اور تباہی کے بادل آپ پر منڈلا رہے ہیں تو ان 3 ناموں کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو 2 بار ہو گیا۔ جس کو عمل سمجھ میں نہیں آیا اس کو بے آخر میں دوبارہ سے پورا عمل ریپیٹ کر دوں گا، تو خدا را اسی لیے کہتا ہوں پورا عمل سمجھا کریں تاکہ کوئی آپ سے بات مس نہ ہو۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے ان 3 ناموں کو پڑھنے کی دیر ہے۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا اللہ یا رحیمو رحمانو یا رحیمو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، اس کو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے جان چھڑا لینی ہے۔ بتائی ہوئی تعداد میں آپ نے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب انسان کسی پریشانی، بیماری یا کسی بھی مسئلے میں ہوتا ہے، آپ کا لہجہ بدل جاتا ہے، آپ کو مانگنے کا طریقہ خود بخود آ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ آج کملی والے آقا کے مہینے میں، آج امت کے مہینے میں یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھتے دوران جس کے دل میں جو آتا ہے وہ مانگ لے، اور مانگتے وقت یہ نہ سوچیے گا کہ یہ جو ہے وہ یہ حاجت ناممکن ہے، یہ تو کبھی پاسبل ہو نہیں سکتا، یہ تو کام کبھی ہو نہیں سکتا۔ اللہ والو، اس دنیا میں موجود ایک پتا بھی رب کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، اسی لیے آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج ہر شے 100% گارنٹی سے مل کر رہے گی۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ آپ نے یا اللہ یا رحمانو رحیمو کو پڑھتے ساتھ ہی دوستو بھائی بہنوں بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے، اس کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی آ جاتی ہے۔ اور یہ کامیابی ایسی کامیابی نہیں ہے کہ آج کامیاب ہوئے، 1 سال بعد ناکام ہو گئے، کامیابی ختم ہو گئی، پیسے ختم ہو گئے، پھر دوبارہ سے نوکری پر آ جاؤ۔ نہیں دوستو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے جو آپ کو یہ عمل یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو ملا کر جب پڑھیں گے، اس سے جو آپ کو کامیابی ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ والو، آج کل جو بندہ کامیابی، ترقی، عروج چاہتا ہے وہ اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھے۔ صرف اور صرف بتائی ہوئی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے دوستو بھائی بہنوں، اور فوری طور پر آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر دوستو بھائی بہنوں 3 بار درود پاک پڑھیں، اور کوشش کریں کہ اس عمل کو ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو اول آخر ایک بار درود پاک کافی ہے۔ اگر آپ لوگ پورے دن میں صرف 1 بار پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ 3 بار اول آخر درود پاک پڑھیں۔ اور لیکن جو دعا آپ نے مانگنی ہے دوستو بھائی بہنوں، دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ لوگ دعا مانگنے کے انداز میں، مانگنے میں جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اللہ والو، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کیا کریں، جلد بازی نہ کیا کریں، اور جو طریقہ میں نے بتایا ہے دوستو بھائی بہنوں دعا کا، اسی طریقے سے دعا کریں، انشاءاللہ فائدہ فوری طور پر دیکھنے کو ملے گا۔ آپ لوگوں نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مالک و مولا، اے میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آتے ہیں۔ میرے مولا، ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا یا نہیں پڑھ پاتی۔ دوستو اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ پاک آپ سے باتیں کر رہے ہیں یا پھر آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں، اپنے تمام دکھ، درد، تکالیف، پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی آپ کا ساتھیوں بھائی بہنوں کام بن جاتا ہے۔ بس اپنے ہاتھ کو الٹا کر کے رکھیے گا، دعا والی حالت میں رکھیے گا، سجدے میں جا کر یقین کیجئے وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان میری بارگاہ میں آ، میرے گھر پر آ، میرے گھر میں آ کر عبادت کر، توبہ استغفار کر، تو مانگے گا وہ تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آئے۔ اللہ والو، ماں بھی اپنے بچے کا تبھی خیال کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر آتا ہے، اس کا بچہ اس کو رو کر کہتا ہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ ماں بھی اتنا خوش ہوتی ہے کہ اپنا تن بندن بیچ کر بھی اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اسی لیے دوستو اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ تو سوچو آپ کو کتنا ملے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا
آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستو بھائی بہنوں، اس عمل کے اندر آپ کو تفصیلی طور پر پورا عمل بتایا گیا ہے۔ اگر جو میرے بہن بھائی کاٹ کر آگے بھاگ کر دیکھتے آئے ہیں تو خدا را ایک بار اچھی طرح ویڈیو دیکھ لیں۔ یہ نصیبوں کو بدلنے والا عمل ہے، یہ تقدیر کے بند تالوں کو کھولنے والا عمل ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھائی ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو دوستو بھائی بہنوں، تو نیچے کمنٹس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ میں تقریباً فارغ ہو کر دوستو بھائی بہنوں آپ کے جواب ضرور دیتا ہوں۔ کوئی آپ کو وظیفہ سمجھ میں نہ آتا ہو، کچھ بھی آپ کو پوچھنا ہو، آپ نے لازمی مجھ سے پوچھنا ہے۔ انشاءاللہ مجھے جیسے ہی وقت ملا آج کے دن میں، اللہ پاک نے چاہا تو میں ضرور جواب دوں گا۔ دوستو بھائی بہنوں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعا میں شامل ہونے کے لیے آمین ضرور لکھیے گا۔ آپ کو اللہ پاک کا کون سا نام پسند ہے، اپنے رزق میں برکت کے لیے لکھ کر جائیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت زندگی دے، تندرستی دے۔ دوستو بھائی بہنوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج کے اس عمل کو ہر حال میں پڑھ لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔